السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس آیت نمبر 59 تک لیا تھا، اور جس درس میں اس بات کا بیان ہوا تھا کہ کافر جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے کہ یہ جانور، بلکہ جانوروں میں بدترین جانور اللہ تعالیٰ نے ان کو قرار دیا ہے، شر الدواب کا نام دے کر، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کافر کی حیثیت کیا ہونی چاہیے، اور یہ بھی کہ ان کا صرف دینی نہیں بلکہ اخلاقی طور پر بھی ان کے معاملات، ان کا کردار کیا ہے کہ کسی عہد و پیمان کا ان کو پاس نہیں ہوتا اور عہدوں کو توڑتے ہیں۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ اگر ان کو جنگ میں تم پاتے ہو تو ان کو ایسی مار مارو کہ ان کے پیچھے والے جو ہیں ان کو بھی سبق اور عبرت حاصل ہو جائے، اور اگر کسی کافر سے بددیانتی کا ڈر ہو، یعنی بد عہدی کا کہ عہد توڑیں گے، تو پھر جو ہے پھر بھی ان کے اوپر اچانک حملہ کرنے کی اجازت نہیں، جب تک جو ہے عہد کے ختم ہونے کا اعلان نہ کر دیا جائے، جس سے اسلام کے عظیم اخلاق و کردار کا پتہ چلتا ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو کن عظیم تعلیمات کیسی عظیم تعلیمات دیتا ہے، حتیٰ کہ دشمن کے ساتھ بھی اس کا معاملہ کس انداز سے ہونا چاہیے۔ اور پھر آخری آیت میں اس چیز کا بیان کیا تھا کہ کافر نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کی پکڑ سے نکل گئے ہیں، اللہ سے بچ گئے ہیں، یا وہ اپنی قوت و طاقتوں ان چیزوں میں اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آگے بڑھ گئے ہیں، وہ مسلسل اللہ کی گرفت میں ہیں، اللہ کی پکڑ میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے، جس وقت چاہے اور جیسے چاہے ان کو رگڑ دے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکنے والے نہیں ہیں، کہ جس میں ایک طرف کافروں کے لیے تنبیہ ہے اور ان کو ان کی حقیقت واضح کی گئی ہے کہ تم اللہ کے مقابلے میں تمہاری حیثیت کیا ہے، اور دوسری طرف اہل ایمان کو بھی حقیقت میں اس بات کی سبق دیا گیا ہے کہ اگر ان کا اللہ پر یقین و ایمان ہے تو اللہ کی وہ قوت طاقت ہے کہ جس کے مقابلے میں کافروں کی ساری قوتیں طاقتیں بیکار اور بالکل ہیچ، اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا آیات لیتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ، اور تیار کرو ان کے مقابلے کے لیے، مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ما جو استطاعتم تم استطاعت طاقت رکھتے ہو، من قوتٍ کسی طرح کی قوتیں بھی، ومن رباط الخیل اور گھوڑوں کو باندھ کر ان کو تیار کرنے کے لحاظ سے، ترہبون بہ کہ جس سے تم رہبت پیدا کرو، ڈر خوف پیدا کرو، عدو اللہ اللہ کے دشمن پر، وعدوکم اور اپنے دشمن پر، وآخرین من دونہم اور ان کے سوا کچھ دوسروں پر بھی، لا تعلمونہم جن کو تم نہیں جانتے ہو، اللہ یعلمہم اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے، وما تنفقوا من شیء اور تم نہیں خرچ کرتے کچھ بھی، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، یوفی الیکم مگر پورا کا پورا تم کو وہ لوٹا دیا جائے۔ اور اگر یہ مائل ہوتے ہیں کسی صلح کے لیے، جنحو مائل ہوتے ہیں، للسلم صلح کے لیے، فجنح لہا تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہو جائیں، وتوکل علی اللہ اور اللہ پر توکل کیجئے،
इन्नहु हुवस्समीउल अलीम, बेशक वही है जो बहुत सुनने जानने वाला है। आयत नंबर 60 और 61 की तिलावत और तर्जमा पेश किया गया है। फरमाया अल्लाह ताला ने वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा। साबिक़ आयत में जब काफरों की हैसियत बयान की कि उनकी अल्लाह के यहाँ क्या हैसियत है कि जो बदतरीन जानवरों से बदतर है, और उसके बाद आखिरी आयत में ये बयान किया कि वो कुछ भी क्यों ना कर लें, कितनी भी क़ुव्वतें ताकतें उनकी क्यों ना बन जाएं और कितने भी लौ लश्कर क्यों ना तैयार कर लें, तब भी वो अल्लाह से बचने वाले, अल्लाह से बढ़ने वाले नहीं हैं। उसके बाद मुसलमानों को, अहले ईमान को हुक्म दिया इन काफरों के ख़िलाफ़ तैयारी करने का, और फरमाया कि वअइद्दू लहुम, और तैयार करो, लहुम इनके मुकाबले में, मस्तताअतुम जो भी तुम्हारी इस्तिताअत ताकत हो, कुव्वत यानी जो भी तुम्हारी इस्तिताअत हो, मिन कुव्वतिन कुव्वत तैयार करो। तो जिसमें जो है काफिर के ख़िलाफ़ कुव्वतें और ताकतें बनाने का हुक्म दिया गया है। इसमें सबसे पहले तो असबाब को लेना, अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए उसका सबक मिलता है कि अल्लाह ताला कादिर है इस चीज़ पर कि काफिरों को एक लम्हे में खुद ही उनको रगड़ दे, उनको कुचल दे, उनको मिटा दे। और बल्कि इसके साथ साथ ये इस बात पर भी कादिर है कि अल्लाह ताला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मुसलमानों की दुआओं ही से काफिरों को मिटा दे। और बल्कि मज़ीद ये भी कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मट्टी फेंकी, मुट्ठी फेंकी मट्टी की, काफिरों की आंखों में पहुंचा दी, तो अल्लाह ताला इस चीज़ पर भी कादिर है कि काफिरों को ऐसे भी हलाक कर दे। लेकिन अल्लाह ताला ये मुसलमानों से काम लेना चाहता है कि वो भी ज़ाहरी असबाब को लेते हुए काफिर के मुकाबले में तैयारी करें, कुव्वतें तैयार करें, जिस तरह के काफिर कुव्वतें तैयार करते हैं। तो जिसमें जो है ज़ाहरी असबाब का हासिल करना, अल्लाह पर तवक्कुल करने के साथ साथ इसका सबक मिलता है। तो फरमाया वअइद्दू लहुम, तैयार करो इनके मुकाबले के लिए, मस्तताअतुम जो भी तुम्हारी इस्तिताअत है, मिन कुव्वतिन हर तरह की कुव्वत ताकत। सबसे पहले तो मस्तताअतुम के लफ्ज़ के अंदर इस बात का माना मिलता है कि अल्लाह ताला ने हर हुक्म के अंदर कोई ना कोई उसकी हद रखी है। नमाजें फ़र्द 5 हैं, हज उम्र में एक बार फ़र्ज है, ज़कात उसके हवाले से भी कि कितना माल हो तो कितनी ज़कात देना है, उसकी भी हद मुतय्यन कर दी। और इसी तरह से हर तरह के अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं, इबादत हों या इबादत के अलावा कोई मामलात हों, उसमें अल्लाह ताला ने हर चीज़ की हदें मुकर्रर कर दी हैं कि ये चीज़ यहाँ तक करना है। लेकिन जब जिहाद की बात आती है और दुश्मन के ख़िलाफ़ क़ुव्वत तैयार करने की बात आती है, तो वहाँ पर कोई हद नहीं रखी कि कितनी तैयार होनी है, बल्कि मस्तताअतुम जो भी तुम्हारी इस्तिताअत में हो, जो भी तुम कर सकते हो और जो भी तुम्हारे लिए करना मुमकिन हो। तो हकीकत में ये इस्तिताअतुम का लफ्ज़ जो है कि जिसमें अल्लाह ने कोई जो हद रखी है वो कहाँ तक रखी है, जो भी मुसलमानों की इस्तिताअत है, उनकी क़ुव्वत है, उनके वसाइल हैं, उनके पास जो ज़राए हैं, इन सभी को बुरुकार लाते हुए तो ये है जो क़ुव्वत तैयार करने की हद है कि कोई किसी तरह का कोई ज़रिया, किसी तरह का कोई वसीला, किसी तरह का कोई मुसलमानों के पास कोई जो ज़राए इम्कान हो सकते हैं, कोई छोड़ ही ना जाए, बल्कि पूरी ही पूरी चीज़ें दुश्मन के ख़िलाफ़ मुकाबले के लिए तैयार कर दी जाएँ। और फिर आगे फरमाया मिन कुव्वा, कुव्वा का लफ्ज़ भी नकरा है और उसके पहले मिन का आ जाना कि जिसमें मज़ीद उसके अंदर अमूम पैदा हो गया है कि हर तरह की क़ुव्वत, वो क़ुव्वत ईमान से शुरू होती है, ईमानी क़ुव्वत है, नफ्सी क़ुव्वत है, नफ्सियाती क़ुव्वत है कि इंसान नफ्सियाती तौर पर तैयार हो, अक़ली क़ुव्वतें हैं, बदनी क़ुव्वतें हैं और असलों के लिहाज से क़ुव्वतें हैं, अफरादी क़ुव्वतें हैं और उसके साथ साथ असलों की तैयारी है। तो ये हर तरह की क़ुव्वतें इसमें आती हैं। सबसे पहले एक मुसलमान, उसके पास जो बुनियादी क़ुव्वत है वो ईमान की है। तो इसलिए यहाँ पर भी मिन कुव्वा के अंदर
سب سے پہلے وہ ایمانی قوت آئے گی، کیونکہ جس قدر ایمان مضبوط ہے، ایمان قوی ہے، اللہ پر یقین، توکل، بھروسہ، توحید، عقیدہ سچا خالص راسخ ہے، اسی قدر ایک مومن کا اللہ پر توکل ہوگا، بھروسہ ہوگا، اللہ پر یقین ہوگا، اللہ کے وعدوں پر، اس کی نصرت پر اس کا یقین و ایمان ہوگا، اور اللہ کی مدد نصرت بھی ایسے ہی لوگوں کے اوپر آتی ہے کہ جو خالص ہو کر اس کے ساتھ چلنے والے ہوں۔ اس لیے سب سے پہلے تو مسلمان کو بنیادی طور پر اپنے ایمان کی مضبوطی کی ضرورت ہے۔ اگرچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوہ کا جو یہاں پر تفسیر کی ہے، آپ ماتے الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی، آپ نے 3 بار فرمایا کہ خبردار، قوت جو ہے وہ پھینکنا ہے۔ وہ بھی ہم ذکر کریں گے کہ پھینکنے سے کیا مراد ہے۔ تو یہاں پر آپ نے اس ظاہری قوت کا بیان کیا کہ جو اس آیت کے اندر بیان ہوئی ہے، لیکن اس ظاہری قوت کی تبھی فائدہ ہوگا جب اس کے ساتھ ایمانی قوت ہوگی۔ اگر ایک مسلمان کہلانے والا بھی اور اس کے مد مقابل کوئی کافر ہے، چاہے وہ کوئی عیسائی یہودی ہو، کوئی ہندو سکھ، کوئی بھی کافر ہو، دونوں ایک ہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ مسلمان بھی اللہ کے سوا اوروں کو پکارتا ہے، وہ سکھ کافر بھی یا ہندو بھی اللہ کے سوا اوروں کو پوجتا ہے، یہ مسلمان کہلانے والا بھی یا علی کے نعرے لگاتا ہے اور وہ بھی رام اور ان کے نعرے لگاتا ہے، تو پھر کوئی فرق نہیں۔ ہاں، پھر جو ہے جو اصل میں قوت میں، مادی قوت میں زیادہ ہوگا وہ غالب آئے گا۔ لیکن مسلمان کے لیے بنیادی جو چیز ہے اس کو فتح دینے والی اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ وہ ایمان کی قوت ہے، توحید کی قوت ہے، وہ عقیدے کی قوت ہے کہ جو اصل مضبوط ہونی چاہیے، اور یعنی کہ اس کا وجود ہونا چاہیے سب سے پہلے۔ اور اس ایمانی قوت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو نفسی طور پر تیار کرنا کہ نفسیاتی طور پر آدمی، اس کے دل کے اندر جذبات ہوں اسلام کے غلبے کے لیے، کفر کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ لڑنے کے لیے، کیونکہ جب تک نفسیاتی طور پر کوئی تیاری نہیں ہے اس وقت تک بھی ظاہری اسلحے اور یہ ساری چیزیں بیکار ہیں۔ ہاں، جب دل دماغ پر روب اور خوف مسلط ہوں کافروں کے، یا آدمی دنیا داری میں اس انداز سے مگن ہو کہ اس کو اپنے دین کی کوئی فکر ہی نہ ہو، اور دشمن کے مقابلے میں اس کے سوچ ہی نہ ہو کہ دشمن کہاں تک آگے بڑھ چکا ہے اور مجھے اس کے مقابلے میں کیا کرنے کا حکم ہے، تو جب تک نفسیاتی طور پر کوئی تیاری نہیں ہے اس وقت تک بھی جو ہے ظاہری اسلحے بھی، ظاہری قوت طاقتیں بھی کام نہیں آتی۔ اس لیے ایمانی قوت کے ساتھ ساتھ نفسیاتی طور پر تیار ہونا، اپنے دل کو تیار کرنا، اپنے آپ کو دلی طور پر تیار رکھنا، اپنی ایمانی اور روحانی تربیت کرنا اس چیز پر، وہ تربیت جو آج مفقود ہی نہیں بلکہ اس کو باقاعدہ بہت بڑی پلان اور بہت بڑی کوششوں کے ساتھ جو ہے اس کو ختم کرنے کی یہ دن رات کی دشمن کی کوششیں جاری ہیں۔ ایسے ایجنٹ پیدا کر دیے مسلمانوں کے اندر، پگڑیوں والے، جبوں قبوں والے، کہ جو ہر وقت بے غیرتی کا درس دیتے اور مسلمان کو اسی بات کا درس دیتے ہیں کہ تمہیں کافر سے ماری کھانی ہے، اس کے سامنے سر جھکانا ہے، سر اٹھانے کی اجازت بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ تم کو بھاگنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھیڑیں پالی ہیں، ہم نے کہتے بھیڑیں پالی ہوتی تو بھیڑ تو پھر بھی بھاگ جاتی ہے۔ یہ بھیڑوں سے بدتر قوموں کی تربیت کی ہوئی کہ جن کو بھاگنے کا فن بھی نہیں آتا کہ کم از کم دشمن کے شر سے بچنے کے لیے، اس کی اذیتوں سے بچنے کے لیے کم از کم بھاگ ہی سکیں، بھاگنے کی جرت بھی نہیں ہے۔ تو یہ وہ نفسیاتی طور پر جب انسان اس انداز سے گر جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے اور اس انداز سے اس کے اندر گراوٹ پیدا ہو جاتی ہے، تو ایسا گرا ہوا انسان چاہے اس کی ظاہری قوت طاقتیں کتنی بھی کیوں نہ ہو، وہ ساری بیکار ہیں۔ اور آج دشمن یہی چیز کر چکا ہے، مسلمان کے اخلاق و کردار کو بگاڑ کر ان پر ایسے گمراہ کن قسم کے ایجنٹ ایسے کھڑے کر کے کہ جو ان کو ہر وقت ان کو ذلت رسوائی کی ان کو تربیت دیتے ہیں، اسی کا سبق دیتے ہیں، اور دشمن کے مقابلے میں سر اٹھانے کی بھی اجازت نہیں دیتے، دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈالنے کی اجازت نہیں دیتے۔ ہاں، یہ وہ تربیت جس کا نتیجہ ہم آج دیکھ رہے ہیں
کہ جہاں بھی مسلمان ہے سر جھکا کے مار کھانے کے سوا اس کے پاس اور کوئی اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ایمانی قوت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نفسیاتی قوت کی ضرورت ہے کہ کم از کم دل کے اندر کوئی غیرت ہو، کوئی حمیت ہو، اور تو اور کم از کم اپنے آپ کو انسان ہی سمجھتا ہو، مسلمان نہ بھی سمجھتا ہو، کم از کم کسی حیوان جانور ہی کی طرح اپنی جان بچانے کی کوشش ہو اس کی، تو اس قوت کو بھی تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ جب یہ قوت ہوتی ہے دل کے اندر، نفسیاتی قوت، تو چاہے ظاہری اسلحے ہتھیار نہ بھی ہوں، آدمی اپنے ہاتھوں کے ساتھ ہی، اپنے دانتوں کے ساتھ ہی، اور جو اس سے ممکن ہوتا ہے اس سے ہی ایسا مقابلہ کر لیتا ہے کہ بعض اوقات دشمن کو اس سے ہی گرا دیتا ہے۔ لیکن جب یہ نفسیاتی قوتیں ان کو ختم کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر باقی ساری قوتیں بیکار ہو جاتی ہیں، اور دشمن اس وقت یہی چاہتا ہے۔ تو اس لیے ایمانی قوت، اس کے بعد نفسیاتی قوت، اور پھر عقلی قوتیں کہ سوچ و فکر، پلان کافر کے خلاف، اور اسلحے تیار کرنے کی ساری یہ ٹیکنالوجی، یہ ساری چیزیں حاصل کرنا، ان کے علوم حاصل کرنا، ان کو سیکھنا، تو عقلی قوتیں ان کو حاصل کرنا، ان کے ساتھ ساتھ بدنی قوتیں کہ جسمانی طور پر تیاری ہو کہ اس وقت اس قدر جسم جو ہے اس قابل ہو کہ کافر کے خلاف یا دشمن کے خلاف لڑنے کی اس میں استطاعت ہو، اس میں طاقت ہو، اور پھر اس قوت کے اندر ہر طرح کے وہ اسلحے، من قوتن، ہر طرح کے وہ وسائل، وہ اسلحے، وہ ذرائع کہ دشمن کے خلاف جو استعمال کیے جا سکتے ہوں، کسی طرح کی جو ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہر زمانے میں مختلف ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تیر، تلوار، نیزے اور اس طرح کی چیزیں تھیں، تو آج اس کی جگہ پر اور طرح طرح کے ہتھیار اور یہ چیزیں آ چکی ہیں۔ اگر آپ کے زمانے میں گھوڑے، اونٹ اور یہ چیزیں تھیں جنگ میں استعمال ہونے والی، تو آج اس کی جگہ پر جہاز، جنگی جہاز اور یہ ٹنک توپیں اور یہ چیزیں آ چکی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد کہ من قوت ان کا لفظ جو ہے وہ اس انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ اس میں ہر طرح کی قوتیں، طاقتیں، ہر طرح کے وسائل، ہر طرح کے ذرائع، ہر طرح کے وہ امکانیات جو ہو سکتے ہیں دشمن کے خلاف استعمال کرنے کے لیے، وہ سبھی کے سبھی بروئے کار لانا، ان سبھی کو استعمال کرنا۔ ہاں، یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اس میں جس قدر کوئی دشمن کے خلاف کوئی کارگر چیز زیادہ ہو سکتی ہے اسی قدر اس کی زیادہ اہمیت ہے۔ اسلحوں کے لحاظ سے، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، کوئی بھی چیز جو دشمن کے خلاف زیادہ کارگر ہو سکتی ہے اسی قدر اس کو زیادہ بنانے کی، تیار کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ اس قوت کو تیار کرنا مسلمانوں پر فرض ہے، کیونکہ جب دشمن کا مقابلہ فرض ہے، اسلام کا غلبہ، اسلام کو غالب کرنا، اللہ کے دین کو غالب کرنا فرض ہے، اور کفر کو دبانا فرض ہے، تو پھر اس کام کے لیے جو بھی قوتیں تیار ہو سکتی ہیں ان قوتوں کو تیار کرنا بھی، اور تیار کرنے کے لیے وہ قوتیں حاصل کرنا، وہ علوم حاصل کرنا، وہ ٹیکنالوجی لینا اور وہ ساری چیزیں حاصل کرنا بھی فرض اور ضروری ہے۔ اور اس لیے نہ سمجھے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایسی ٹیکنالوجی حاصل کر رہا ہے کہ جس سے دشمن کے خلاف کو اسلحے تیار کیے جا سکتے ہوں، تو وہ دنیاوی علوم ہے، بلکہ اگر اس کی نیت اللہ کے دین کے لیے ہے تو عین یہی عبادت ہے اس کی، اور یہی اصل میں حقیقت میں جنت کا رستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک تیر کی وجہ سے 3 لوگوں کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ ہاں، تیر اصل تو چلانے والا، اصل تو کام اس کا ہے جو میدان میں چلاتا ہے، لیکن جب تک یہ تیر بنا ہی نہ ہوتا تو چلتا کیسے؟ تو اس لیے تیر کے بنانے والا، اور بنا کر اس تیر کو اس چلانے کے والے تک پہنچانے والا، اس کو خریدنے والا، اور پھر یہ چلانے والا، تینوں ہی ایک تیر کی وجہ سے جنت میں جا رہے ہیں۔ اس لیے یعنی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے علوم کو حاصل کرنا، اس ٹیکنالوجی کو سیکھنا، جاننا کہ جس سے دشمن کے خلاف کو قوتیں تیار کی جا سکتی ہوں، یہی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی سب سے بڑی وہ عبادت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر توحید اور ایمان اور اسلام کے فرائض کے ساتھ ساتھ اس کو کرنا ضروری ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان القوۃ الرمی، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ
خبردار قوت جو ہے وہ رمی ہے. رمی کے معنی پھینکنا ہے. پھینکنا کیا ہے؟ آپ کے زمانے میں تیر اور نیزے پھینکے جاتے تھے، اور لیکن اس کے بعد مختلف وہ چیزیں ایجاد ہوتی رہیں اور ہو رہی ہیں جو پھینکی جانے والی ہیں، چاہے وہ ٹینک یا توپوں کے گولے ہوں، چاہے وہ جہازوں کے بم ہوں، یا کوئی اور ایٹم بم یا ہائیڈروجن بم ہو، یا کوئی میزائل ہوں کسی طرح کی، یا کہ وہ گن کی گولیاں ہوں. ہر طرح کی وہ چیز جو پھینکی جا سکتی ہو وہ رمی کے اندر، اس لفظ کے اندر آ جاتی ہے. اور حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح فرماتے اوتی تو جوامع الکلم، کہ مجھے جامع ترین کلمات عطا کیے گئے. ہم دیکھتے ہیں یہاں پر بھی آپ کو کتنے جامع کلمات ملے ہیں کہ آپ کا صرف یہ رمی کا ایک لفظ جو ہے کس قدر یہ جامع لفظ ہے کہ جس میں آپ کے زمانے میں کی ہر چیز آ جاتی ہے. چاہے پتھر سے مارنا ہو کسی کو، تیر نیزے سے کسی کو مارنا ہو، یا موجودہ زمانے میں بھی آج بھی اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ وہی چیزیں ہیں جو پھینکی جانے والی ہیں، جو ماری جانے والی ہیں، چاہے گولی کی شکل میں ہو، یا کوئی بم کی شکل میں ہو، یا کوئی میزائل کے انداز سے ہو، یا کسی یعنی کہ ٹینک توپ کے گولے کے انداز سے ہو، یا کوئی راکٹ لانچر کچھ بھی ہو. یعنی کہنے کا مقصد کہ آج بھی اکثر وہی اسلحے ہیں کہ جو پھینکے جانے والے ہیں. تو اس لیے آپ نے رمی کا لفظ بیان کر کے حقیقت میں صرف آپ کے اپنے زمانے میں نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے تمام وہ چیزیں جو پیدا ہو سکتی تھی جن کو اللہ تعالیٰ اس میدان میں لا سکتا تھا ان سبھی کا ذکر کر دیا. اور چاہے وہ مٹی کی مٹھی ہی کیوں نہ ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی ہو، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمی کا لفظ کس قدر عام ہے. تو اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ نے جیسا بتایا ہے کہ تیر نیزے پھینکے، اور جب منجنیق کا پتہ چلا آپ کو کہ اس طرح کی یہ چیز بھی استعمال کی جا سکتی ہے تو آپ نے اس کا بھی استعمال کیا قلعوں کو توڑنے کے لیے، ان کی دیواروں کو گرانے کے لیے. اور پھر اس کے بعد بھی مسلمان جب تک ان کے اندر غیرت حمیت باقی رہی ہے اس وقت تک وہ اپنے اسلحے اور یہ چیزیں تیار کرتے رہے، اور آج بھی غیرت رکھنے والے یہ کام کر رہے ہیں. چنانچہ سلطانی اپنے عثمانی خلافت یا عثمانی سلاطین جو ہیں، جب ان کے زمانے میں بارود وغیرہ کی ایجاد ہوئی تو انہوں نے بھی توپیں وغیرہ اس طرح کی چیزیں بنائیں اور بارودی اسلحے انہوں نے تیار کیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو وہ عظیم ترین حکم ہے کہ جو ہر مسلمان کو دیا جا رہا ہے بحیثیت امت بھی اور بحیثیت افراد بھی، کہ امت پوری ایک قوم کی حیثیت سے بھی ہر ملک کی ہر قوم کی یہ تربیت یہ تیاری ہو اپنے اللہ کے دشمنوں کے خلاف، اپنے دشمنوں کے خلاف، اور ہر فرد کی بھی تیاری ہو ایمانی لحاظ سے بھی، نفسیاتی طور پر بھی، بدنی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، اور اصلوں کے لحاظ سے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ علمی وسائل کے لحاظ سے بھی. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو تیار کرنے کی ضرورت ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ کافر نے کیا سازش کی اور اس سازش کے تحت کس انداز سے مسلمان کو اس کام سے پیچھے ہٹایا، اور بلکہ ان کے اوپر ویسے ہی پابندی لگا دی اسلحے تیار کرنے کی، کوئی اس طرح کی ٹیکنالوجی کی ان کے اوپر ویسے ہی پابندیاں لگا دی. کس لیے؟ کہ تاکہ مسلمان کافر کا مرہون منت ہو، کہ اس کو جو اسلحہ چاہیے کافر سے خریدے، کافر جب چاہے اس کو بیچے، ان کے مال بھی مٹھورے مسلمانوں کے مال بھی ہتھیائے، اور ان کے عقلوں پر بھی، ان کے ملکوں پر بھی اس کا قبضہ ہو، اور جب چاہے وہ اسلحے ان سے بند کر دے، اور جب چاہے دے ہوئے اسلحوں کی بھی ان کو بھی معطل کر دے. جس طرح کہ آج کل کی ٹیکنالوجی میں ایسی چپیں ڈال دی جاتی ہیں جہازوں کے اندر اور ان چیزوں کے اندر کہ جب چاہے دشمن ان چپوں کو، ان چیزوں کو ٹیکنالوجی کے ساتھ اپنی ٹیکنالوجی سے معطل کر کے اس چیز کو بیکار بنا دے، وہ صرف لوہے کا ایک ڈھانچہ رہ جائے اور کچھ بھی اس کی حیثیت نہ ہو. تو یہ ہے دشمن کی سازشیں، ان کی دن رات کی پلاننگیں کہ جس کے تحت دشمن کام کر رہا ہے. اور اس کے مد مقابل مسلمانوں کے جو معاملات ہیں ان کے جو ہے اس چیز میں جو ان کا کردار ہے وہ بھی سبھی کے سامنے ہے. اور حقیقت میں یہ صورتحال جو آج امت مسلمہ کی ہے اس اللہ کے حکم کے حوالے سے، اس میں ہمیں کو مایوسیاں نہیں ہیں. اللہ کے وعدوں پر پورا یقین ہے کہ یہ کافر اسی طرح سے ان کے غلبے نہیں چلتے رہیں گے. ان کی یہ سازشیں، ان کے یہ پروپیگنڈے
ان کی یہ ساری خباثتیں اسی انداز سے کامیاب نہیں چلتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو ضرور اٹھائے گا، لائے گا کہ جو امت مسلمہ کو اٹھانے والے ہوں گے۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لائے گا جو اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ ان سے محبت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، اللہ کی راہ میں کفر کو مٹانے والے، اللہ کے دین کو غالب کرنے والے، اور وہ چیز آئے گی، ہو کے رہے گی، اللہ کے وعدے ہیں۔ اور کافر کچھ بھی کر لیں، اپنی کتنی قوت طاقتیں کیوں نہ لے آئیں، اللہ کے نور کو، اللہ کے اس دین کو مٹا نہیں سکتے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اللہ ماتے کے چاہتے اپنی ہونٹوں سے، اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دے۔ واللہ متم نورہ، اللہ نے اپنے اس نور کو پورا کر کے چھوڑنا ہے۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر اس بات کو ناپسند بھی کرے۔ تو علی کل حال اللہ کا دین ہمیشہ قائم رہے گا، قائم رہا ہے اور رہے گا، اور ایک جماعت مسلمانوں کی وہ رہے گی قیامت تک کے لیے کہ جو اس سچے دین حق پر قائم ہوگی، جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تزال طائفۃ من امتی، کہ میری امت میں ایسا گروہ رہے گا قائمۃ علی الحق، جو حق پر قائم ہوگا، اور مخالفت کرنے والے دشمنوں کی دشمنیاں بھی ان کو کچھ مٹا نہ سکیں گی، ان کو کچھ بگاڑ نہ سکیں گی۔ لیکن اللہ کی طرف سے ہر چیز کا ایک وقت ہے، اور اللہ کی طرف سے ہر قوم کے لیے ایک اللہ نے مہلت کا وقت دیا ہوتا ہے۔ کافروں کو ان کے جبر و ظلم کی مہلت دی ہوئی ہے، اور اس کے مد مقابل کافروں مسلمانوں کو ذلت و رسوائیوں میں جو ان کے اوپر مسلط ہیں، اس کا بھی ایک وقت ہے کہ جب یہ وقت ختم ہوں گے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ وہ چیز ہے کہ جو ہر زمانے میں، ہر حال میں، اور ہر وقت میں، اور ہر علاقے میں، اور ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو اپنانا۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور تیار کرو ان کے مقابلے کے لیے جو بھی ممکن ہو تم سے قوت اور طاقت۔ اس سے اور کیا ہے؟ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، ہاں ایک تو قوت طاقتیں اصلوں کے ساتھ، افرادی قوتیں، اپنے جسموں کو تیار کرنا، بدنی طور جسمانی طور پر تیار کرنا، اور دوسرا کیا ہے؟ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور گھوڑوں کو باندھ کر، گھوڑوں کو تیار کر کے۔ آپ کے زمانے میں گھوڑا ہی وہ جانور تھا کہ جو جنگ میں سب سے اہم ترین ہتھیار سمجھا جاتا تھا، اور جنگ کا اہم ترین جو ہے آلہ سمجھا جاتا تھا۔ تو اللہ نے پہلے افرادی قوت کا ذکر کیا، اور اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اس افرادی قوت کے ساتھ ساتھ جو اس کے لوازمات ہیں اس کا بیان کیا، کہ افرادی قوت بھی اس کے لیے سواریوں کی ضرورت ہے، اس لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے کہ جس سے آدمی جنگوں میں کر و فر کے یہ کام کر سکے۔ تو چونکہ اس زمانے میں گھوڑا تھا، اس لیے اس کا ذکر کیا برباط الخیل۔ اور اگرچہ صرف اس زمانے میں نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے گھوڑوں کے اندر اللہ نے خیر و برکت رکھی ہے، جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم کی حدیث میں، الخیل معقود فی نواصیہ الخیر الی یوم القیامہ الاجر والغنیمہ، کہ گھوڑے وہ اللہ کی مخلوق ہے کہ جن کے پیشانی میں اللہ نے قیامت تک کے لیے جو ہے وہ خیر رکھ دی ہے، اور وہ خیر اجر و ثواب کے لحاظ سے بھی ہے اور مال غنیمت کے اعتبار سے بھی ہے۔ تو اگرچہ آپ کے زمانے میں یہ گھوڑے تھے، لیکن اس کے بعد آج کے زمانے میں یہ فوجی گاڑیاں، یہ ٹینک توپیں، یہ جنگی جہاز، اور یہ ساری آبدوزیں اور بحری بیڑے، اور یہ ساری وہ چیزیں کہ جو اس رباط الخیل کے اس لفظ کے اندر آتی ہیں، کہ جس میں اصلوں کی تیاری افرادی قوت کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی تیار کرنے کا سبق دیا جاتا ہے، اس کی تعلیم دی جاتی ہے، اور اس پر بھی ابھارا جاتا ہے۔ تو چنانچہ ایک مسلمان کو سچے مسلمان مومن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا اچھا پائلٹ ہونا، اچھا اس کا تیراک ہونا، غوطہ خور ہونا، اور اس کا اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کا ماہر ہونا، یہ بھی اس کے اہم ترین فرائض میں سے ہے، کہ اس کے اندر یہ بھی صلاحیتیں ہونی چاہیے کہ یہ نہیں کہ اب ٹینک چلانے کے لیے کوئی کافر لایا جائے، جہاز اڑانے کے لیے کسی کافر کو دیکھا جائے، بلکہ مسلمان اپنے اندر یہ صلاحیتیں پیدا کرے کہ خود یہ بنانے والے ہوں، نہ کہ صرف چلانے والے، بلکہ بنانے والے خود ہی ہوں، بنانے والے ہوں اور چلانے والے خود ہوں، تبھی جا کر اسلام کا غلبہ ہو سکتا ہے۔ کافروں سے اسلحے لے کر ان کے اسلحے ان پر استعمال کرنا یہ خام خیالی ہے اور بے وقوفوں کے خواب ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے اس ٹیکنالوجی کو خود حاصل کرنے کی، بنانے کی، اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو، اس کو پورا کرتے ہوئے ان تیاریوں کو کرنے کی۔ ماذا اللہ تعالیٰ کہ اس سے کیا ہوگا، اس قوت کی تیاری سے؟
مات اللہ تعالیٰ ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم و آخرین من دونہم، کہ جس سے تم ڈراؤ گے اور دہشت پیدا کرو گے۔ ترہبون ارہاب کا وہ لفظ جو آج کل بہت عام ہے، اللہ نے قرآن کریم کے اندر وہی لفظ استعمال کیا تھا پہلے سے، اس لیے کافر کو یہی لفظ اس نے پکڑا تاکہ لوگوں کو اسی لفظ سے ڈرانا شروع کرے کہ جو یہ کام کرے گا، جو یہ بات کرے گا، جو اس لفظ کو زبان پر لائے گا، بس اس کی خیر نہیں۔ تو اللہ ماتا ہے کہ تاکہ تم دہشت اور ڈر خوف پیدا کرو، کس پر؟ عدو اللہ، اللہ کے دشمن پر۔ عدو اللہ کا لفظ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ان کو اپنا دشمن قرار کیوں دیا؟ یہ واضح کرنے کے لیے کہ یہ صرف کافر نہیں ہے، یہ صرف کو اللہ کا منکر نہیں ہے، یہ صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا باغی ہے، بلکہ اللہ کا دشمن ہے۔ اللہ کا دشمن، یہ دشمن کا لفظ ہی اس بات کی تنبیہ کرتا ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے اور اس کے مقابلے میں ایک مسلمان کا کیا فرض بنتا ہے۔ تو تاکہ تم اللہ کے دشمنوں پر ڈر خوف طاری کرو، وعدوکم، اور اپنے دشمنوں پر بھی۔ تو جو اللہ کا دشمن ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کسی طرح کے رو رعایت کا، کسی رواداری کا حقدار نہیں ہے، اور دوسری بات کہ ممکن نہیں کہ ایسا جو شخص جو اللہ کا دشمن ہے وہ مسلمان کا، مومن کا دوست ہو سکے۔ تو چنانچہ ان کو اللہ کے دشمنوں کو اپنے دشمن بنا کے رکھو۔ اتخذوا عدوی وعدوکم، اور لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنے دوست نہ بناؤ۔ تو یہاں فرمایا کہ تاکہ تم ڈر خوف پیدا کرو اللہ کے دشمنوں پر، وعدوکم، اور اپنے دشمن پر، جو کھلے ظاہر دشمن ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے دشمن دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ دشمن جس کی دشمنی کھلی ظاہر ہے، اعلانیہ اس کی دشمنی ہے، اور مقابلے میں میدانوں میں ہے، اترا ہوا ہے، اس کی باتیں، اس کے اعمال، اس کے کردار واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ وہ کس دشمنی پر اترا ہوا ہے۔ تو یہ وہ دشمن جو تمہارے دشمن کھلے ہیں، وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، اور کچھ دوسرے دشمن ہیں کہ جو من دونہم، ان کے علاوہ ہے، جو کچھ دوسرے دشمن جو ان کے علاوہ ہے، لا تعلمونہم، جن کو تم نہیں جانتے ہو، اللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتا ہے۔ یہ کون سے دشمن ہیں؟ یہ آستین کے سانپ کے جو چھپے دشمن ہوتے ہیں، جو مسلمانوں کی صفوں کے اندر گھسے ہوئے منافقین، کافروں کے ایجنٹ، کافروں کی زبانوں سے بولنے والے، اور کافروں کی قوت و طاقتوں کو، ان چیزوں کو ابھار کر اور اچھال کر ان کو بڑا بنا کے پیش کر کے مسلمانوں پر ڈر خوف دہشت کا طاری کرنے والے، چاہے وہ کسی جبے قبے میں ہو، چاہے وہ کسی کرسی حکومت پر حکمران یعنی کہ لیڈر کی شکل میں ہو، کچھ بھی ہو، یہ سبھی کون ہیں؟ یہ آخرین من دونہم کے اندر ہیں، یہ دشمن ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ سورۃ المنافقون میں فرمایا کہ اصل دشمن یہی ہیں، ہم العدو فاحذرہم، اصل دشمن یہ ہیں جن سے تمہیں بچنے کی ضرورت ہے۔ تو فرماتا اللہ تعالیٰ کہ اس تمہاری تیاری کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کے دشمن بھی، ان پر بھی دہشت خوف طاری ہوگا، تمہارے دشمن بھی تم سے ڈر کے رہیں گے، اور ان کھلے دشمنوں کے پیچھے جو چھپے دشمن ہیں، جو آستین کے سانپ ہیں، اب وہ سانپ بھی اپنی بلوں میں گھسیں گے، اور وہ بھی پھر ان کے بھی پھنکاریں جو ہیں بند ہو جائیں گی۔ یہ منافق بھی، ان کی منافقتیں، ان کی غداریاں، ان کی سازشیں بھی وہاں پر وہ بند ہو جائیں گی، ٹھپ جائیں گی، جب ان کو پتہ ہوگا کہ معمولی سر اٹھایا تو سر کچلا جائے گا۔ تو یہ آستین کے سانپ بھی اسی وقت مریں گے کہ جب تمہارے پاس قوت طاقت ہوگی۔ ان کے ڈسنے کے، ان کے زہر آلود جو ڈسنا ہے، وہ بھی اسی وقت بند ہوگا جب تمہاری قوت طاقتیں ہوں گی۔ اور اسی لیے آج جب قوت طاقتیں نہیں ہیں، جب تیاریاں نہیں ہیں، تو کھلے دشمن بھی ہر طرح کی بدماشی کر رہے ہیں، اور ان کے پیچھے جو چھپے دشمن ہیں، منافقین ہیں، اور ان کے ایجنٹ ہیں، وہ بھی کس انداز سے دندناتے پھرتے ہیں، اور کس انداز سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ان کی دن رات کھلے اور دن دہاڑے ان کی جو ہے وہ سازشیں چل رہی ہیں۔ وہ اسی وجہ سے پتہ ہے کہ ہم جو بھی کر لیں، ہمارا مقابلہ کرنے والا یا ہمارے مقابلے میں کوئی کھڑا ہونے والا، کھڑا ہونا تو دور کی بات، بلکہ کوئی بات کرنے والا بھی نہیں ہے۔ تمہارے کہ اس سے تم اپنے اللہ کے دشمنوں کو، اپنے دشمنوں کو، اور ان کے پیچھے ان چھپے دشمنوں کو بھی ان پر روب طاری کرو گے کہ جن کو تم نہیں جانتے ہو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ منافقین بھی ہیں، اور یہ وہ بھی ہیں کہ جو ابھی تک جن کی دشمنیاں ظاہر نہیں ہوئیں اور ممکن ہے بعد میں ظاہر ہو جائیں، یا اور بھی کسی انداز سے جو
بلکہ بعض علماء نے تو کہا ہے کہ یہاں پر جن شیطان بھی ہیں۔ ہاں، شیطان بھی جب دیکھتا ہے مسلمانوں کی قوت طاقت کو تو وہ بھی اس کی شیطانیت بھی پھر ٹھپ جاتی ہے۔ عمر فاروق جیسے جلیل القدر لوگوں کو دیکھ کر شیطان بھی اپنے راستے اسی وقت بدلتا تھا، اور آج بھی شیطان کو جو اپنے ہر طرح کے وار اور ہر طرح کے جال بچھانے کا موقع ملا ہے، وہ اسی لیے ملا ہے کہ عمر جیسا اس کو کوئی نظر نہیں آتا، ورنہ شیطان کو ان رستوں پر آنے کی جرت نہ ہوتی۔ تو حتیٰ کہ یہ شیطان جو جنوں میں سے ہیں، یہ شیطان ان کی سازش، ان کی شیطانیت بھی وہاں پر جو ہے ختم ہو جاتی، ٹھپ جاتی، کہ جب مسلمان صحیح معنوں میں اپنی قوت و طاقتوں میں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ ہے اس کا بڑا فائدہ، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اب چونکہ اسلحوں کی تیاری کے لیے یہ ٹیکنالوجی، کافروں کے دشمن کے خلاف یہ تیاری کرنے کے لیے، افرادی قوت تیار کرنے کے لیے بذات خود یہ سارے وہ کام ہیں کہ جس میں سب سے بڑی جس چیز کی ضرورت ہے وہ مال ہے۔ تو اللہ نے جب تیاری کا حکم دیا تو اس تیاری کا سب سے بڑا جو اس کا ذریعہ ہے مال، اس کے اوپر ترغیب دلائی۔ فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو کچھ بھی اللہ کی راہ میں، وہ تھوڑا خرچ کرنا ہو زیادہ ہو، وہ کسی فرد کی تیاری میں ہو، کسی اسلحے کی تیاری میں ہو، کسی گاڑی کو خریدنے میں ہو، بنانے میں ہو، کچھ بھی ہو، جو بھی تمہارا اس راہ میں مال خرچ ہوتا ہے وہ سبھی کا سبھی کیا ہے، نہ سمجھے کہ مال چلا گیا، بلکہ وفا الیکم، تم کا پورا اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ ما تنفقوا من شیء کے اندر پھر وہی نکرے کا انداز، اور اس میں کچھ بھی خرچ کرتے ہو تم، اور یہاں پر نکرہ ہے فی سیاق نفی کے انداز میں، جس میں مزید اس کے اندر عموم پیدا ہو جاتا ہے کہ کچھ بھی تم تھوڑا یا زیادہ کسی انداز سے بھی خرچ کرتے ہو اللہ کے اس حکم کو اپنانے کے لیے، اپنی تیاری کرنے کے لیے، دشمن کے مقابلے کے لیے، کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اور بشرطے کہ وہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ہو، شیطان کے رستوں پر نہ ہو، نہ دکھلاوے ریاکاری میں ہو، نہ نمود و نمائش کے لیے ہو، کیونکہ جب تک اللہ کی راہ میں نہیں ہے، جب تک اللہ کے لیے خالص نہیں ہے، ہاں وہ جو نمود و نمائش کی چیزیں ہوتی ہیں وہ وہیں پر وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، ان کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے شرط ہے کہ اللہ کی راہ میں ہو، اللہ کے لیے خالص ہو کر، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رستے پر ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو، کہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، یوفا الیکم، تم کو پورا کا پورا دیا جائے گا، بدلہ مل جائے گا۔ کہاں بدلہ ملے گا؟ وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں اس کے بدلے ملتے ہیں، جب انسان خالص مخلص ہو کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں جو اس کو دے گا کئی گنا بڑھا کر وہ تو دے گا ہی، لیکن اس سے پہلے دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، کہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو کچھ بھی، اللہ تم کو اس کا بدل دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی، کہ ہر صبح جو ہوتی ہے آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو اور مزید دے، اور دوسرا کہتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، اللہ جو اپنے مال کو سمیٹ کے رکھتا ہے، تیری راہ میں خرچ کرنے سے گریز کرتا ہے، اس کے مال کو تباہ برباد کر دے۔ فرشتوں کی یہ دعائیں اور بد دعائیں کون لینے والے ہیں؟ ہاں، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس میں شمار ہے، دعائیں لے رہے ہیں یا بد دعائیں لے رہے ہیں۔ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے فرشتوں کی دعائیں حاصل ہو رہی ہیں، یا اس کو سمیٹ کر رکھ کر جو ہے فرشتوں کی بد دعائیں لی جا رہی ہیں۔ اور اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ کبھی صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اور اس کو بڑھاتا ہے یا بڑھتا ہے مال۔ تو یہاں پر بھی اللہ فرماتا ہے وما تنفقوا من شیء، اور کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یوفا الیکم، تم کو پورا کا پورا اس کا بدلہ مل جائے گا، تمہیں دنیا کے اندر بھی اس سے کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر جو جنتوں کی شکل میں دینے والا ہے۔ وانتم لا تظلمون، اور تم پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا، یعنی تمہارے حق میں کوئی کمی نہ ہوگی، بلکہ پورا کا پورا جو تم نے خرچ کیا ہے اس کے مطابق، بلکہ اس سے کئی گنا بڑھا کر، جس قدر نیت خالص ہوگی اور جن حالات میں خرچ کیا ہوگا اسی کا اللہ تعالیٰ تم کو بڑھا چڑھا کر وہ دیتا رہے گا۔ کہ جس میں مزید اس بار کے بیان آ گیا کہ اس راہ میں صرف یہ نہیں کہ آدمی کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے تو یہ کام نہیں کر سکتا، اس کے پاس یہ علوم نہیں ہے تو یہ کام نہیں کر سکتا،
اس کی جسمانی قوت طاقتیں کمزور پڑ گئی ہیں تو اس کام میں وہ اب اس کا کوئی کردار نہیں رہا، بلکہ یہ کام وہ ہے کہ جس میں ہر آدمی کا کردار ہے، ہر مسلمان کا کردار ہے، چاہے وہ تاجر بھی کیوں نہ ہو جو بستر پر لیٹا ہوا ہے، جس کو اٹھ کر بیٹھنے کی بھی تو اس میں طاقت نہیں ہے لیکن مالدار ہے، اس کا بھی اس کام میں کردار ہے، چاہے وہ لنگڑا لولا، وہ نابینا کہ جس کے اندر کوئی جسمانی طور پر کوئی چلنے پھرنے کی قوت طاقتیں بھی نہیں ہیں، ہاں وہ بھی اس کا بھی اس میدان میں بہت بڑا کردار ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد کی جب بھی بات کی ہے تو اس میں پہلے مال کا ذکر کیا اور پھر جانوں کا ذکر کیا۔ کس لیے؟ اکثر و بیشتر آیتوں میں مال کا ذکر پہلے آتا ہے اور جانوں کا ذکر بعد میں آتا ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ مال کی پہلے ضرورت پڑتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب اس تیاری کا ذکر کیا، اس تیاری کا حکم دیا اور اس کو فرض قرار دیا تو ساتھ ہی اس کا رستے بھی بتا دیے کہ اس تیاری کے لیے تم کیا کچھ کر سکتے ہو، کہ اور کچھ نہیں تو کم از کم اللہ کی راہ میں، اس راہ میں مال خرچ کر کے تم اس میں حصہ لے سکتے ہو، اور جو تم مال خرچ کرو گے سمجھو کہ نہ سمجھو کہ چلا گیا، بلکہ اس کا پورا بدلہ تم کو مل کے رہے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر کوئی ظلم یعنی تمہارے حق میں کوئی کمی نہ ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ جس قدر تمہاری نیت خالص ہے اسی قدر اس کو تمہیں کئی گنا بڑھا کر دینے والا ہے۔ آج اسی آیت پر اکتفا کرتے ہیں، دوبارہ دیکھیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور تیار کرو تم ان کے مقابلے کے لیے جو بھی تمہاری استطاعت ہے، تیار کرو من قوت، ہر طرح کی قوت طاقتیں، ومن رباط الخیل، اور گھوڑوں کو باندھ کر رکھنے میں یعنی گھوڑوں کو تیار کرنے میں، ترہبون بہ، کہ جس سے تم دہشت اور ڈر طاری کرو اس سے، عدو اللہ، اللہ کے دشمنوں پر، وعدوکم، اور اپنے دشمنوں پر، وآخرین من دونہم، اور ان کے علاوہ جو دوسرے ہیں، لا تعلمونہم، جن کو تم نہیں جانتے ہو، اللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتا ہے، وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو کچھ بھی اللہ کی راہ میں، یوفی الیکم، تم کو پورا کا پورا وہ بدلہ اس کا مل جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تم پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔